وقال جل شأنه وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنی علما اللهم رب زدنا علما۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی تعریف اور تسبیح اور تحمید کے بعد لاتعداد درود و سلام انبیاء علیہم الصلاۃ پر، خصوصاً آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آل و اولاد، ان کی ازواج مطہرات، ان کے اصحاب اور ان کی اتباع کرنے والے قیامت کی صبح تک آنے والے تمام مومنین پر۔ رمضان المبارک کو چند ہی ایام اور چند ہی دن ہماری زندگیوں میں آنے کے لیے رہ گئے ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں ایمان کی سلامتی اور بدن میں صحت و عافیت کے ساتھ سابقم بالخیرات کر رہنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا کر اس ماہ مبارک کو اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، اور جب ہماری زندگیوں سے یہ جائے تو اس حال میں جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ رب العالمین کی ہمیں بخشش اور رحمت نصیب ہو چکی ہو، اور اس کے اندر ایک بڑی رات جو لیلۃ القدر ہے، اللہ تعالی ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو اس کا شرف بخشے۔ محترم بھائیوں، رمضان کے اندر اگر ہمارے اندر بڑی تبدیلیاں نہیں آئیں اور ہم اپنے اندر تبدیلیاں نہیں لا سکے تو یقین جانیے کہ رمضان کا مفہوم، رمضان کا معنی اور رمضان کا ہدف ہماری زندگیوں سے مفقود اور ضائع ہو کر رہ جائے گا۔ ضروری ہوگا کہ ہم آج سے عزم کریں، اپنے اندر ان اعمال کے کرنے کی ہمت اور حوصلہ اور شوق پیدا کریں کہ جو ہم کر کے اپنی ان ایام کو مبارک بنا سکیں اور وہ تبدیلیاں ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کے لیے کارگر ثابت ہو سکیں۔ سب سے پہلے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے شروع کی ہے اور فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ انسان کے پورے اعمال کا دار و مدار ایک چھوٹے سے گوشت کے لوتھڑے دل کے اوپر منحصر ہے۔ اس کا درست اور اس کا صحیح کرنا، اس کے اندر اچھے خیالات کو پنپانا، اچھے اعمال کا جذبہ پیدا کرنا، اچھے اعمال کی جگہ دینا، اچھے اعمال کے بارے میں غور و فکر کرنا، یہ بے حد ضروری ہے۔ وہی ہمارے اعمال کی عکاسی ہیں۔ جب ہم زبان کھولتے ہیں تو یہ محسوس ہو جاتا ہے اور سننے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا چل رہا تھا۔ جب ہمارے اعمال سے کوئی عمل سرزد ہوتا ہے اور عمل میں آ جاتا ہے تو اس وقت بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر کیا چیز چل رہی تھی۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس الایمان بالتمنی ولا التحلی، ایمان آرزو اور خوابوں کا نام نہیں ہے، ولکن ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، ایمان تو اس چیز کا نام ہے کہ دل کے اندر آپ احترام کس چیز کو دے رہے ہیں، کس چیز کو عزت دے رہے ہیں، دل کے اندر کیا چیز آپ کے بڑی مانی جا رہی ہے اور تصور کی جا رہی ہے، اور کون سی چیز عملی زندگی میں دکھ رہی ہے، یہ ہے ایمان۔ ایمان یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر کسی برائی کو جگہ دیں۔ محترم بھائیوں، جب بات تبدیلیوں پر چل رہی ہے اور تبدیلی کیوں ضروری ہے اس پر گفتگو ہونی ضروری تھی، تو میں آپ کو تاریخی پس منظر میں بھی لے کے جانا چاہوں گا کہ رب تعالیٰ نے تبدیلیوں کو اور تغییر کو، اپنے آپ کو بدلنے کو رب تعالیٰ نے محمود بنایا ہے، اور اس چیز پر سختی سے زور دیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بدل لے، برائیوں کو چھوڑے، اچھائیوں میں آئے، برے اخلاق کو ترک کرے، اچھے اخلاق کو اپنی زندگی میں لائے، تمام برے اعمال
وہ شرک و بدعت سے لے کر خرافات سے لے کر معاملات کے اندر برائیوں سے لے کر تمام چیزیں ان کو ترک کرے، اور جس طرح رب تعالیٰ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہے وہ کرے۔ اس کے لیے بے حد ضروری ہوگا کہ وہ اپنے اندر تبدیلیاں لائے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے۔ سورہ رعد میں رب تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اس وقت حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ آپ تاجر اور بہت بڑے مالدار انسان بننا چاہتے ہیں، اسلام نے اس کو نکیر نہیں کیا ہے، اس سے انکار بھی نہیں کیا ہے، اس کو برا بھی نہیں جانا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کی 5 وقت کی نماز وقت کے اوپر ادا ہو، آپ کے معاملات کے اندر حرام نہ ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اللہم بارک فی بکور امتی، اے اللہ میری امت کے صبح صبح نکل کر کام پر جانے والے لوگوں کی زندگیوں میں، ان کی تجارت کے، ان کے معاملات میں، ان کے گھر بار میں، ان کے بزنس کے اندر اے اللہ تو برکت عطا فرما، جو صبح صبح نکلتے ہیں اور اپنے تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جہاں پر نمازوں کے فروض کا خیال رکھنا ہے، فرض نمازوں کا، وہیں پر اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر ہم دنیا میں ترقی چاہتے ہیں وہاں پہ بھی نیند کو قربان کرنا پڑے گا، اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہیں رب تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، وہاں ضروری ہوگا کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنی برائیوں کو چھوڑیں، بد اخلاقیوں کو ترک کریں، ان اعمال پر غور کریں جن سے اللہ ناراض ہو کر بندے کو بھول جاتا ہے اور بندے کو اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ شرک کرتا ہے، شرک پر مصر ہو جاتا ہے، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ترکتہ وشرکہ، میں اس بندے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور جس کے وہ اپنے آپ کو حوالے کر رہا ہے اور جس سے وہ اپنے نفع و نقصان کی امیدیں باندھے ہوئے ہیں، میں ان دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں، میں ان دونوں کو آپس میں چھوڑ دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ضروری ہوگا کہ اپنے اندر ہم تبدیلی لائیں۔ سورہ انفال میں رب تعالیٰ نے اس طرح سے بھی فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ ہم نے کبھی کسی قوم سے کوئی نعمت نہیں چھینی، کوئی نعمت نہیں چھینی یہاں تک کہ وہ قوم اپنے اندر ناشکری، اپنے اندر انا، اپنے اندر تکبر، اپنے اندر ان نعمتوں کی ناقدری کرنے والی ہو گئی تو ہم نے وہ نعمتیں ان سے چھین لی، ہم نے ان سے وہ نعمتیں چھین لی۔ یاد کیجئے ہم ہی وہ قوم ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں، ہمارے آبا و اجداد تھے، اس ملک کے اندر ہم نے 500 یا 700 سال حکومت کی ہے۔ پھر ہمارے ہی وہ اسلاف تھے جو مدینہ میں بیٹھ کر، جو کوفہ میں بیٹھ کر، جو بصرہ میں بیٹھ کر 7 لاکھ مربع میل پر، جو آپ 52 ملک آج مسلم ممالک گنائے جاتے ہیں، ان پر ایک جگہ سے بیٹھ کے حکومت ہو رہی تھی۔ آخر کیا ہوا؟ کیوں یہ کروٹ بدلی؟ کیوں ایسا ہوا کہ آج وہی قوم جو لیڈ کرتی تھی وہ آج غلام بنی بیٹھی ہے، جو کل دیا کرتی تھی آج لینے کے حق پہ اور دہلیز پر کھڑی ہے، چیخ اور پکار ہے، امن کے لیے لالے پڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو انسان تسلیم کرنا کہ میں بھی انسان ہوں، اس کے پروف دینے پڑ رہے ہیں۔ آخر اتنا انحطاط کیوں؟ اتنی ناقدری کیوں؟ اتنی پسپائی کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بھائیو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنا، اس کا شکر ادا لانا، اس کو تسلسل دینا اور اس کو باقی رکھنا، یہ بڑی ذمہ داری تھی۔ جب اس ذمہ داری کو ترک کر دیا گیا، اس کو چھوڑ دیا گیا، تو رب تعالیٰ کی ناراضگی ہوئی اور ہم سے تمام چیزیں چھین لی گئیں۔ میرے بھائیو، تبدیلی ایک تاریخی درس بھی رہا ہے اور رب تعالیٰ نے ان کو تاریخ کے صفحات میں قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی اس تاریخی پس منظر کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اس میں سب سے پہلے سورہ نحل کی وہ آیت وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ ایک قوم رب تعالیٰ سورہ اعراف میں اس کا ذکر کر رہے ہیں، ایسی قوم کہ جس کے صبح و شام کی روزی اور اس کے کھانے اور پینے کے جو انداز تھے وہ بیان بھی نہیں کیے جا سکتے تھے۔ جو صبح میں ہوتا تھا وہ شام میں نہیں، اور جو شام میں ہوتا تھا وہ صبح میں نہیں، اور جو آج ہے وہ کل نہیں، اور جو کل ہوگا وہ پرسوں نہیں۔ اتنے متنوع، اتنے قسم کی نعمتوں سے وہ سرشار تھے اور ان نعمتوں میں جی رہے تھے۔ ہوا کیا؟
فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے بھی اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ بنی اسرائیل کو جب من و سلوہ ملنے لگا تو وہ ان سے تنگ آ گئے، اور تنگ آ کر انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں تو دال چاہیے، ہمیں تو چنے چاہیے، ہمیں تو پیاز چاہیے۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے ان کے اوپر ذلت اور رسوائی کو ان کا مقدر بنا دیا، اور ہم نے یہ کہا پھر زمین جوتو، یہ چیزیں زمین سے آنے والی ہیں، آسمان سے آنے والی یہ چیزیں نہیں، آسمان سے آنے والی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، تاریخی پس منظر میں رب تعالیٰ نے سورہ سبا کا بھی واقعہ بیان کیا اور فرمایا لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، جہاں سبا رہتی تھی، جہاں اس کے ٹھکانے تھے، جہاں اس کے بڑے بڑے محلات تھے، جہاں دائیں اور بائیں جانب اس کے نہریں چلتی تھیں، اور نہروں کے قریب جو ثمر آور اور پھل آور جو درخت تھے وہ تمام دیکھنے کے قابل تھے، دیکھنے کے قابل تھے۔ آن ہی آن میں ایسا ہوا کہ اس قوم نے بھی اللہ کی اتنی بڑی نعمتوں کو، وہ پانی ہو تب، وہ پھل ہو تب، تمام چیزوں کی ناقدری کی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے وہ دریا سکھا دیے، وہ دریا سکھا دیے، اور جہاں پھلدار درخت پیدا ہوتے تھے وہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہم نے پیدا کر دی، کانٹے دار جھاڑیاں پیدا کر دی، جہاں تک بیٹھ کر کل تک ایک لگژری لائف کا جو ہے احساس کرتے تھے اور وہاں پر جا کر خوش ہوتے تھے۔ پھر وقت آیا وہاں پر کانٹے جنم لیے، اور کانٹوں میں بیٹھنا کتنا آسان اور کتنا سہل ہے یہ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا ہوا؟ آخر یہ ایسا کیوں ہوا؟ ہر موقع پر، ہر تاریخ کے واقعے میں رب تعالیٰ نے ایک ہی کلمے کو بار بار ذکر کیا ہے، فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نعمت کے استعمال سے پہلے بسم اللہ سکھایا ہے؟ جانتے ہیں آپ کیوں ہر نعمت کے استعمال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ سکھایا؟ جانتے ہیں آپ؟ یہ وہ کلمات نہیں ہیں جو صرف زبان سے کہہ دیے جائے، یہ احساس اور شعور کی تعبیر ہے۔ یہ جو دل و دماغ کے اندر رب تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عطا اور دیا کی جو جوش ہے اس کو محسوس کرتے ہوئے اس کی زبان سے تعبیر ہے کہ الحمدللہ، الہی جو تو کھلا سکتا ہے، تو پلا سکتا ہے، اس کے اوپر تیرے شکر کے بغیر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور بسم اللہ کہہ کر آدمی اپنے اندر یہ احساس بتاتا ہے، اس چیز کی تعبیر کرتا ہے اگر مجھے اللہ نہ دیتا تو میں نہیں کھا سکتا تھا، میں اللہ کے نام سے کھا رہا ہوں کیونکہ مجھے اللہ نے یہ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، تبدیلی کے اعمال اس مختصر سے وقت میں بتانے ضروری ہیں کہ کن کن چیزوں میں ہم تبدیلی لائیں، اور جو کہ بے حد ضروری ہیں اگر ان میں تبدیلی نہ لائی گئی، اور خصوصاً اس ماہ مبارک میں بھی اگر ہم اپنے اندر تبدیلی نہ لا سکے، یہ بہت بڑی خسارے، گھاٹے اور رسوائی والی بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچا کے رکھے۔ رب تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر گاؤں والے اور بستی والے جن پر ہم پانی روک دیتے ہیں، جن کے کھانے اور اناج کو ہم برباد کر دیتے ہیں، جن کو طرح طرح کی آزمائشوں میں ہم مبتلا کر دیتے ہیں، وہ بیماریاں ہوں تب، پیچھے کرونا آیا لوگوں کی چیخیں نکل گئی، عالم پوری دنیا سائنٹسٹ اپنے اوپر گلاؤز اور ماسک پہن کر جو لوگوں کو بچانے کی گارنٹی اور وارنٹی دے رہے تھے، خود ان کی اپنی جان کے لالے پڑنے لگ گئے، اور وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرنے لگے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں بستی والوں سے ہمیں ایک ہی چیز چاہیے، وہ یہ ہے کہ وہ صحیح مومن ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں رب تعالیٰ نے قرآن میں ایمان والوں کو دوبارہ ایمان میں داخل ہونے کی بھی تلقین دی۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے مومنو صحیح طور پر جو ہے ایمان لاؤ اللہ اور رسول پر۔ اور دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ ایک وقت ہم یہ چاہیں کہ ہم اپنی منمانی بھی کر لیں، ذرا اپنی مرضی سے بھی یہ کام کر لیں، کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، ہر وقت اللہ رب العالمین کا احساس دل میں رکھنا اور اس کو باقی رکھنا، اس کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اور تبدیلی میں سب سے بڑی تبدیلی اللہ پر درست ایمان لانا یہ مطلوب ہے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ سے تقوی اختیار کرنا۔ میں پڑھ رہا تھا کہ سب سے تقوی کی تعبیر میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بندے کی تنہائی درست ہو جائے، تقوی میں اگر سب سے پہلی چیز اگر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری تنہائی درست ہو جانی چاہیے۔ تنہائی میں ہمارا دل بھی ہے،
تنہائی میں ہماری سوچ بھی ہے، اور تنہائی میں آج کل کی دنیا میں تو میں یہ بھی کہوں گا، اور خصوصاً جوانوں کو، کہ ہمارا موبائل بھی ہے، ہمارا موبائل بھی ہے۔ جب تنہائی درست ہو جائے گی، کبھی ہم اکیلے بیٹھے ہیں تو کیا ہم وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا اس تنہائی میں ہم اللہم اغفر لی کہہ رہے ہیں؟ کیا ہمیں کوئی گناہ بھی اپنا اس تنہائی میں یاد آ رہا ہے؟ کیا اس تنہائی کے اندر کبھی اپنی کمیوں کا احساس ہو رہا ہے؟ وہ اپنے ماں باپ کے تئیں ہوں، اپنے بھائی بہن کے تئیں ہوں، اپنی مسجد و مصلے کے تئیں ہوں، اپنی بیٹیوں کے تئیں ہوں، اپنے پڑوسیوں کے تئیں ہوں، اپنی تجارت کے تئیں ہوں۔ 12 بجے آج مسلمان اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کاروبار بہت مندہ چل رہا ہے، مولوی صاحب کچھ دعا کر دو، کچھ تعویذ دے دو۔ 12 بجے اٹھتا ہے، 12 بجے اٹھتا ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ نہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے فجر پڑھ لی شام جماعت کے ساتھ، جس نے فجر پڑھ لی شام تک وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے جادو بھی ہے، مجھے آسیب بھی ہے، میں بڑا پریشان ہوں، بچے ڈرتے ہیں، کبھی اللہ کا ذکر ہوا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، قبرستان مت بناؤ، وہاں تلاوت ہونی چاہیے، وہاں نفلی نماز ہونی چاہیے، وہاں دروس ہونے چاہیے، وہاں اللہ اور رسول کی باتیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، تبدیلی میں سب سے بڑی چیز اللہ پر ایمان لانا اور تقوی اختیار کرنا ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا لَفَتَحْنَا أَبْوَابًا مِنَ السَّمَاءِ، ہم تو آسمانوں کے ساری رحمتوں کے دروازے تم پر کھول دیں گے اور نعمتوں ہی نعمتوں میں رکھیں گے۔ دوسری بات، رب تعالیٰ نے فرمایا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر خوش نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر خوش نہیں ہے۔ اے انسان، تو نے یہ سمجھنا ہے، تو نے یہ کرنا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، تو نے زندگی میں شکر کو لازم پکڑنا ہے اور ایمان کو لازم پکڑنا ہے۔ نہ ہماری زندگیوں میں شکر ہے، نہ ہماری زندگیوں میں ایمان ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کمی ہے تو ہماری شکر گزاری میں کمی ہے، اور کمی ہے تو ہمارے ایمان کے اندر کمی ہے۔ تبدیلی چاہیے میرے بھائیوں، اور ان میں سب سے بڑے عمل یہ ہیں۔ اس کے بعد میں نے سورہ لیل کی چند آیات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ رمضان کا مہینہ ہے۔ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کیفیت اور جو بڑی تبدیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی تھی اس ماہ مبارک کے اندر، وہ کیا ہوتی تھی؟ فرماتی ہیں کان اجود الناس وکان اجود ما فی رمضان۔ میرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے سخی ترین انسان تھے، سب سے سخی ترین۔ واجود ما یکون فی رمضان، تبدیلی یہ آتی تھی، تغییر یہ آتی تھی، اور چستی یہ آتی تھی، اور شوق یہ آتا تھا، اور انقلاب یہ برپا ہوتا تھا کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سخی ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا نیکیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کی مانند تیز تھے۔ کیا فرماتی ہیں؟ ہوا کی مانند تیز تھے، لیکن اللہ کی قسم جب رمضان داخل ہوتا تھا تو وہ ریح مرسلہ، تیز تند ہوا چلنے والوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتے تھے۔ تیز تند ہوا، ایسا نہیں کہ رات کی تہجد سے تھکے تو دن بھر سو گئے اور نمازیں بھی چھوڑ دی، ایسا نہیں تھا۔ یا دن میں پڑھ لی اور تراویح پڑھ لی تو فجر چھوڑ دیا، ایسا نہیں تھا۔ فرمایا ریح مرسلہ، تیز چلنے والی ہواؤں کی طرح اپنے اندر تبدیلی لے آتے تھے۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، جس کے زندگی میں دینا آ گیا نا، دینا، خرچ کرنا، وَاتَّقَىٰ، اور اللہ سے تقوی آ گیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور سچائی کی تصدیق اس کی مزاج بن گیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو زندگی میں اس کے نیکیاں آسانیاں مقدر بنا دیں گے اس کو۔ ہر شخص دنیا میں آسانی چاہتا ہے، آسانی، ایزی لائف چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے 3 کام کیجیے، دینے والے بن جائیں، دینے والے۔ مجھے وقت کم ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ما من یوم یصبح فیہ الا ملکان ینزلان من السماء فیقول احدہما اللہم آتی منفقا خلفا۔ جب بھی صبح ہوتی ہے تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور دعا کرتے آتے ہیں، الہی خرچ کرنے والے کو خوب دے، اللہ اکبر، اللہم آتی منفقا خلفا، الہی خرچ کرنے والے کو خوب دے۔ اور دوسرا کہتا اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو کنجوس اور بخیل ہے جو اس کے پاس ہے وہ بھی چھین لے،
ولیعظ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے والوں میں سے بنائے۔ میرے بھائیوں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو خرچ کرنے والا ہوگا، جو تقوی اختیار کرنے والا ہوگا اور بھلائی کی تصدیق، میں پڑھ رہا تھا مفسرین کہتے ہیں بھلائی میں سب سے پہلے ہے توحید، پھر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، پھر ہے قرآن کے فرامین، ان تینوں چیزوں کی تصدیق کرنے والا شخص فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ایزی لائف، لگژری لائف، اس کی زندگی میں آسانیاں مقدر بنا دیں گے۔ جہاں قدم رکھے گا قدم مبارک رہے گا، جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ کام آسان رہے گا، جو چیز اٹھائے گا اس میں برکت رہے گی، جہاں بھی اپنے آپ کو پیش کرے گا کامیاب ہو کر رہے گا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جو بخیل رہا، واستغنا، اور رب تعالیٰ سے بے پرواہ رہا، کبھی یہ دل میں خیال تک نہیں لاتا کہ میں تو رب تعالیٰ کا محتاج ہوں، سانس کا محتاج ہوں، نوالے کا محتاج ہوں، پانی کا محتاج ہوں، صبح نہ ہونے دے تو محتاج ہوں اور رات نہ ہونے دے تو محتاج ہوں۔ اگر اتنا متکبر شخص ہو جو رب کے دینے سے بے پرواہ اپنے آپ کو سمجھنے لگ جائے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اللہ کو بھی جھٹلائے، رسول اللہ کو بھی جھٹلائے اور قرآن کی نافرمانی بھی کرنے والا ہو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس کی آسانیاں بھی مشکلوں میں بدل دیں گے۔ اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ فرمایا اس کی آسانیاں، تم آسانیاں سمجھتے ہو اس کے پاس کروڑ روپیہ ہے یا 2 کروڑ ہے، ہم نے تو اس کو بسکٹ کھانے کا کہا ہے، بسکٹ کھانے کا، اگر بسکٹ سے زیادہ کھائے گا تو مر جائے گا۔ میں ایک جگہ پروگرام میں تھا، ہماری دعوت ہوئی، میں نے ایک آدمی کے سامنے، کیونکہ وہ مجھ سے بڑے تھے عمر میں، تو احترام اور ادب کا تقاضے میں نے ان کے سامنے کھانا رکھا ان کی پلیٹ میں، تو انہوں نے معذرت کی اور کہا اللہ نے سب کچھ دیا ہے لیکن کھانے سے منع کر دیا۔ اللہ، جو بخیل ہوگا، جو اللہ کے سامنے محتاج بن کر ہمیشہ نہیں محتاج بنے گا، سب کچھ دیا ہوا ہے تب بھی ہم محتاج ہیں، تب بھی ہم محتاج ہیں میرے بھائیوں۔ اور فرمایا اللہ کی باتوں کو جو جھٹلائے گا ہم تو اس کی آسانیاں بھی مشکلوں میں بدل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ اور اس کے بعد جو بڑی تبدیلی میرے بھائیوں چاہیے وہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے تئیں اپنے سینے کو صاف رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن وقاص کو 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی تھی، کہا دروازے سے آنے والا جنتی ہے، وہ داخل ہوئے دوسرے اور تیسرے دن، اور اس کا خلاصہ یہ تھا، سعد کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جب میں رات کو سوتا ہوں تو اپنے بھائیوں کے تئیں اپنے سینے کو صاف کر کے سوتا ہوں، کسی سے حسد نہیں، کسی سے بغض نہیں، کسی سے کینہ نہیں، کسی کو حقیر نہیں سمجھتا، سب کو اچھا سمجھتا ہوں، سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ اللہ، سب کو معاف کر کے۔ میرے بھائیوں، بندوں سے معافی مانگنے والا شخص، اس کو اللہ توفیق دیتے ہیں کہ وہ اللہ سے بھی معافی مانگ لیتا ہے، اللہ سے بھی معافی مانگ لیتا ہے۔ اور جو بندوں کے تئیں احسان فراموش رہتا ہے، وہ ان سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ تو اپنے خالق سے کیسے مانگے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندے کو تھینک یو نہیں کہہ سکتا نا، جزاک اللہ خیر نہیں کہہ سکتا، بارک اللہ فیک نہیں کہہ سکتا، اس کے سامنے جھک نہیں سکتا، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ ضروری ہوگا کہ ہم بندوں کے تئیں بھی اپنے احساسات اور جذبات کو زندہ رکھیں، تبھی ہماری عبادات قبول ہوں گی۔ میں یہاں یہ کہوں گا تبدیلی ضروری کیوں؟ اس سوال کے جواب میں ترمذی شریف کی وہ روایت جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، سعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم منبرا، کہ میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، فقال آمین آمین آمین، تو کہنے لگے آمین آمین آمین۔ جب اتر گئے، فلما نزل سئل عن ذلک، پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آمین 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 یہ عمل تو بڑا مختلف تھا جو اس سے پہلے آپ ممبر پر نہیں کرتے تھے، ایسا کیوں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابو ہریرہ، فقال آتانی جبرائیل فقال راغم عنف امرئ ادرک رمضان فلم یغفر له قل آمین فقلت آمین، تو کہا جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے یہ بات کہنے لگے، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں میری بد دعا ہے کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے اندر کوئی تبدیلی نہ لا سکے، اپنی بخشش نہ کروا سکے، اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دے، اس کو اللہ اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ میں تو چپ رہا، لیکن جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا قل آمین، آمین کہو، فقلت آمین، تو میں نے کہا آمین۔ رحمت للعالمین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ رحمت کے مقابل میں آسان کام نہیں تھا کہ آپ آمین کہہ دیتے، لیکن جب جبریل علیہ السلام نے حکم دیا اور وہ اللہ کا حکم تھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہو آمین، تو میں نے کہا آمین۔
رمضان ہے میرے بھائیوں، ضروری ہوگا کہ ہم تبدیلی لائیں، اور رمضان تبدیلیوں سے جڑا ہوا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے یہ کہا گیا وہ شخص بھی بڑا خواب و خاسر ہو کہ جو میرے نام کو سنتا ہے اور مجھ پر درود شریف نہیں پڑھتا ہے۔ مجھے کہا گیا کہ میں آمین کہوں تو میں نے آمین کہی، اور پھر مجھ سے یہ بھی کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص جس کے بوڑھے ماں باپ اس کو مل جائیں، بڑھاپے میں بوڑھے ماں باپ خدمت کو مل جائیں اور جنت کا ذریعہ اس کے گھر میں ہو، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکتا، وہ بھی ذلیل و رسوا ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ مجھے کہا گیا کہو آمین، تو میں نے کہا آمین۔ اللہ تعالی ہمیں ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ صححہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ خلاصۃ الکلام یہ ہے میرے بھائیوں، تبدیلی میں نجات، تبدیلی میں جنت، تبدیلی میں فائدے، تبدیلی میں عزت، تبدیلی میں شرف، اور تبدیلی میں رب کی رضا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ سورہ فرقان میں رب تعالیٰ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیما۔ جو بھی توبہ کرتا رہے گا، ایمان پر رہے گا، نیکیوں کے اندر سبقت کرنے والا ہوگا، ایسے وہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں میں بھی ہم برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے، کیونکہ ہم بخشنے والے ہیں اور ہم رحم کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کی بڑی رحمت، ہم یہاں پر اس رحمت کی انتہا یہی ہے، ہمارے گناہ بھی نیکیوں میں بدل جاتے ہیں، ہماری برائیوں کو اچھائیوں میں لکھ دیا جاتا ہے، ہمارے برے اور کالے سیاہ کرتوتوں کو رب تعالیٰ نیکیوں میں شمار کر دیتے ہیں۔ یہ تب جب ہم توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے، اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لانے والے اور نیکیوں کے اندر سبقت کرنے والے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پیارے صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا، چھوٹی نہیں سمجھنا، بری نہیں سمجھنا، کسی کے سامنے اس کو گھٹیا نہیں سمجھنا۔ نیکی تو نیکی ہے، نیکی تو نیکی ہے، اور اگر تجھے نیکی میں اتنا میسر ہو سکے کہ تو ایک گٹھلی کو صدقہ کرے تو وہ بھی کرنا، اور اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو کلمۃ طیبہ، اچھی بات کر لینا، وہ بھی نہ ہو سکے تو اپنے مسکراتے چہرے کو مسلمان بھائی سے ملنا، یہ بھی تیرے لیے نیکی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر رب تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم جو دنیا سے جا چکے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جو زندہ ہیں ہم سب اللہ ہدایت پر رکھے، ایمان پر رکھے، دینے والوں میں سے بنائے، سخی میں سے بنائے، ایمان لانے والا، تقوی اختیار کرنے والا اللہ تعالیٰ بنائے۔ اللہ اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق دے، برے اخلاق سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رمضان کے اندر ہمیں اپنی تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق اور شوق نصیب کرے۔ رب تعالیٰ ہمیں نمازوں کی حاضری، جمعات کی حاضری، اور رب تعالیٰ جن کاموں سے راضی ہے ان تمام میں حاضری دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ درس و تدریس اور جمعہ کے خطبے کے اندر پہل کرنا اور اس کو اپنی نیکی کا بڑا حصہ سمجھنا، اس کو لازم پکڑیں۔ یہ بہت بڑا نیکی کا عمل ہے کہ ہم درس کے اندر، ہم جمعہ کے اندر سب سے پہلے آئیں اور پہلی صفوں میں بیٹھ کے دین سیکھیں۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس کو ضائع مت کیا کریں، نہ اپنے آپ میں اور نہ اپنی اولاد میں۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنائے، اللہ تعالیٰ رمضان میں اپنی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے، رب تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنائے۔ مولا کریم جو قید و بند کے اندر ہے رہائی عطا کر دے، جو تنگ دست ہیں کشادگی عطا فرما دے، اللہ جو ہمارے جائز حاجات ہیں پورا فرما دے، ہمارے الہ العالمین جو آپس میں گمان ہیں ان کو بہتر کر دے، ہمارے سینوں کو صاف کر دے، ہماری برائیوں کو ختم کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، ہم پر بھی رحم فرما، فلسطین کے مسلمانوں پر اللہ رحم کرے، بچے اور بچیوں پر رحم کرے، جو بیوہ ہو چکی ان پر رحم کرے، جو یتیم ہیں ان پر رحم کرے، اور رب تعالیٰ ان کو اپنے خزانہ غیب سے ان کی مدد فرمائے، ان کو کھانے اور پینے کے اللہ تعالیٰ اشیاء دے، ان کے صبر پر اللہ تعالیٰ ان کی آخرت بھی اچھی کرے اور دنیا بھی اچھی کرے۔ آمین۔ اقول ما تسمعون استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ